إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے، حج کرنا فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، یعنی اس کے پاس آمد و رفت کے لیے خرچ بھی ہو اور گھر میں بچوں کی کفالتوں کا انتظام بھی ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کیا یعنی ایسے لوگوں پر جن پر حج فرض ہو گیا اور استطاعت کے باوجود بھی وہ حج کے لیے نہیں جاتے، اس کو اللہ نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ ذوالجلال جہانوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آپ احباب جانتے ہیں ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ حج کے مہینے ہیں۔ حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں، اور جن کو اللہ ذوالجلال نے حج کی طاقت دی ہے ان پر حج فرض ہے، لہذا انہیں جلدی کرنی چاہیے اور یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں ایک رکن ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت اللہ وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ارکان پر ہے، 5 ستونوں پر ہے۔ فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ذوالجلال ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ ہر مرد پر، ہر عورت پر حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے لہذا حج کرو۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، افی کل عام یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہی حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا، پھر آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کر دیتا تو حج تم پر واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ اس سے معلوم ہوا حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور اگر کوئی شخص زیادہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے نفل ہے۔ میرے بھائیو دوستو، البتہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جس بندے کو میں نے جسمانی طاقت بھی دی اور روزی میں وسعت بھی دی اور وہ 5 سال گزرنے کے بعد بھی میرے پاس نہیں آیا تو وہ محروم ہے۔ اس لیے جن کو اللہ نے طاقت دی ہے مالی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی، انہیں کم از کم ہر 5 سال کے بعد حج عمرہ کرنا چاہیے، اور عمرہ سنت واجبہ ہے۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ حج اور عمرے کی حکمت کیا ہے؟ حج اور عمرے سے انسان کا نفس گناہوں کے اثرات سے پاک ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ ذوالجلال کے انعامات اور اللہ ذوالجلال کی بخشش اور رضامندی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ فرضیت حج کے لیے 5 شرطیں علماء نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا مسلمان ہو۔ اگر کافر حج کرے گا تو اس کا حج قبول نہیں ہے، کیونکہ کافر کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ دنیا میں تو اسے ہو سکتا ہے کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح حج کرنے سے پہلے اسلام لانا ضروری ہے، اور دوسری چیز عاقل آدمی ہو، عقل مند ہو۔ اگر کوئی مجنون یا پاگل ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ مرفوع عن القلم ہے، اس کا حساب نہیں لکھا جاتا۔ اسی طرح تیسری شرط بلوغت ہے۔ حج بالغ پر فرض ہے، نابالغ بچہ اس کا مکلف نہیں ہے۔ البتہ اگر نابالغ بچوں کو بھی حج کرایا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک عورت نے اپنے بچے کو بلند کیا اور کہا اللہ کے رسول کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ فرمایا نعم والا کی اجر، فرمایا ہاں اور اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ یعنی والدین اگر نابالغ بچے کو حج کراتے ہیں تو اس کا حج تو ہو جائے گا، لیکن اجر والدین کو ملے گا۔ جب بچہ بالغ ہو جائے تو پھر اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا، اگر وہ مستطیع ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اور چوتھی شرط آزاد پر حج ہے، غلام پر حج نہیں ہے، اور آج غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اور 5ویں شرط
استطاعت یعنی طاقت ہے، حج کرنے کی قدرت رکھتا ہو، مالی طور پر بھی حج کے اخراجات اٹھا سکتا ہے اور جسمانی طور پر بھی اس قابل ہے، راستہ پرامن ہو اور قدرت حاصل کرنے کے بعد حج کے ایام تک مکہ مکرمہ میں پہنچنا اس کے لیے ممکن ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب استطاعت کے بارے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس زاد سفر ہو، زاد راہ ہو اور سواری ہو، یعنی سواری کا کرایہ بھی موجود ہو۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس مالی طاقت تو ہے لیکن صحت اس کی اجازت نہیں دیتی، سفر نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ کسی دوسرے شخص کو اپنی طرف سے حج کروائے۔ ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے، وہ بہت بوڑھا ہے، حج نہیں کر سکتا، حج سواری پر بیٹھنے کے لیے کہ قابل نہیں ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں تم اس کی طرف سے حج کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص کہہ رہا تھا لبیک عن شبرما، میں شبرما کی طرف سے حج ہوں۔ آپ نے پوچھا شبرما کون ہے؟ کہنے لگا میرا عزیز ہے، میرا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے حج کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس سے کو حج کروایا جائے پہلے اس نے اپنا حج کیا ہو۔ اور اسی طرح عورت کے لیے ایک اور شرط ہے کہ سفر حج کے لیے اسے محرم یا خامند کا ساتھ میسر ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن کی مسافت کا سفر اپنے محرم کے بغیر کرے۔ اس لیے ان شرطوں میں جن کے پاس یہ شرائط موجود ہیں انہیں پہلی فرصت میں حج کرنا چاہیے، مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ابھی میں نے مکان بنانا ہے، ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہے، ابھی میں نے فلاں کام کرنا ہے، میرے والد نے حج نہیں کیا، میری امی جان نے حج نہیں کیا، پہلے میں ان کو کراؤں گا پھر میں بعد میں کروں گا۔ میرے بھائیوں یہ بات درست نہیں ہے۔ حج فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، اذان ہو گئی ہر شخص نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میرا باپ نہیں پڑھتا تو وہ میں نہ پڑھوں، مجھے فلاں جگہ کام ہے، فرض ہے۔ زکوٰۃ کا وقت آ گیا، زکوٰۃ فرض ہے، اسی وقت ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک آ گیا، اب ادھر ادھر نہیں دیکھتا بلکہ روزے رکھنے شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح حج بھی فرض ہے۔ اگر انسان کے پاس جس طرح میں نے عرض کیا طاقت ہے اسے فوراً حج کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فیتعجل، جس شخص نے حج کا ارادہ کیا فرضیت کے بعد وہ جلدی کرے کیونکہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا فإنه قد يمرض المریض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، فرمایا ہو سکتا ہے بیمار پڑ جائے، اس کی کوئی چیز گم ہو جائے جہاں اسے کوئی اور ضرورت پیش آ جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہروں میں کچھ لوگوں کو بھیج کر معلوم کروں کہ کس کس کے پاس مال موجود ہے اور اس نے حج نہیں کیا، فرمایا میں ان پر جزیہ لگا دوں۔ جزیہ کافروں پر اسلامی حکومت ٹیکس لگاتی تھی، فرمایا میں ان پر جزیہ لگا دوں کیونکہ یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے انہیں فوراً حج کرنا چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے کیونکہ فرض ہے۔ اور حج کا بدلہ کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اور حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی گئی ہو، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد حاجی کی حالت پہلے سے اچھی ہو،
اور اگر دوبارہ آ کر وہ وہی گناہ کرنا شروع کر دے تو میرے بھائیوں یہ درست نہیں ہے۔ حج اسی طرح حج گزشتہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے اور آپ کے دل میں اسلام کی محبت جب ڈال دی گئی پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، فرمایا مالک یا عمر، عمر کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جی اسلام قبول کرنا ہے مگر ایک شرط ہے۔ فرمایا تیری کیا شرط ہے؟ کہنے لگے میری شرط یہ ہے اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ فرمایا عمر کیا تو نہیں جانتا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد اللہ ذوالجلال گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہجرت اور حج سے اللہ بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی عظیم عبادت ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی خرچہ بہت ہو جائے گا، پتہ نہیں پھر کیا ہوگا، ابھی تو میں نے فلاں فلاں کام کرنا ہے۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فرمایا عظیم الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب کما تنفی القیر خبث الحدید او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حج اور عمرے کیا کرو، پے در پے کیا کرو، کیونکہ یہ دو چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں، غربت کو بھی اور گناہوں کو بھی، جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد بہت بڑا عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کیا کریں؟ فرمایا ہاں لیکن افضل الجہاد حج المبرور، تمہارے لیے بہترین جہاد حج مبرور ہے۔ اور فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأة والحج والعمرہ، عمر رسیدہ لوگوں کے لیے کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ اللہ ذوالجلال جن بھائیوں نے حج نہیں کیا انہیں حج کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حج کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، فرمایا جس نے حج کیا اور حج کے دوران جنسی باتوں میں انہماک نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی سے بھی اجتناب کیا، فرمایا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے، فرمایا جس دن اسے اس کی ماں نے جنا، یعنی معصوم بچہ اس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اور ڈرایا امت کو، حج اور عمرہ طاقت کھونے کے باوجود نہ کرنے والوں اور سستی کرنے والے، یہاں کئی لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے 20-30 سال ہو گئے لیکن نہ حج کی توفیق ہوئی نہ عمرے کی توفیق۔ اس لیے میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یحبسہ مرض او حاجۃ واہرہ، فرمایا جو شخص حج نہیں کرتا، اسے کوئی ضروری کام، بیماری یا ظالم حکومت کی رکاوٹ نہیں ہے، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًا، اسے چاہیے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ فرض ہے، یہ فریضہ ہے، اور جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے فرمایا وہ اللہ کا مہمان ہے۔ فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، فرمایا اللہ کے مہمان ہیں۔ ہمارے گھر مہمان آئے کتنی خوشیاں ہوتی ہیں، کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے۔ فرمایا دعاہم فاجابوا، اللہ ذوالجلال نے انہیں بلایا اور وہ آ گئے، وسألوہ فاعطاہم، اب وہ اللہ سے مانگیں گے اللہ عطا فرما دیں گے۔ ہم مہمان کا کتنا اکرام کرتے ہیں، اور جو رب العالمین ہے وہ اپنے مہمانوں کا بڑا اکرام کرتے ہیں۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے کے دوران اگر کسی کو موت آ جائے، فرمایا قیامت تک اس کے لیے حاجی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، وہ تو جگہ ہی بڑی عظیم ہے، وہ تو مقام ہی بڑا مبارک اور پیارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ لبیک پکارنا شروع کرتا ہے احرام پہن کر، فرمایا جہاں تک زمین تمام ہو، ہر پتھر اور ڈھیلا جو اس کے دائیں اور بائیں ہیں وہ بھی سب لبیک پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تلبیہ پکارنے والا، لبیک پکارنے والا تلبیہ نہیں پکارتا، نہ کوئی تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے، مگر اس کو بشارت دی جاتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ فرمایا ہاں، اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اور یہ حجر اسود، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت سے آیا ہوا پتھر تھا، برف سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر اہل شرک کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا یہ رکن اور مقام جنت کے یاقوتوں میں 2 یاقوت ہیں، اگر اللہ ان کے نور کو نہ مٹاتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب ان کی روشنی سے چمک جاتا۔ اس لیے ذرا غور تو فرمائیے میرے بھائیوں، فرمایا کفار مشرکین کے ہاتھ لگانے سے، فرمایا اگر جاہلیت کی نجاستوں سے اسے چھوا نہ جاتا تو فرمایا یہ بالکل سفید ہوتے۔ گناہوں کی وجہ سے ایک پتھر سیاہ ہو گیا تو کیا ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ نہیں ہوتے؟ ذرا غور تو کرنا چاہیے، تدبر تو کرنا چاہیے کہ گناہوں کی وجہ سے اگر پتھر سیاہ ہو جاتا ہے تو دل تو سیاہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ بیت اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں اتارا تھا، اور اس بیت اللہ کے اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، اور فرمایا اس میں 70,000 فرشتے ہر روز آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ جائے دوبارہ اسے موقع نہیں ملتا۔ تو یہ بہت بڑی عظیم، اللہ ذوالجلال ہمیں بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد خیف میں 70 پیغمبروں نے نماز پڑھی، ان میں ایک موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، 2 کمبل پہنے ہوئے تھے، اونٹوں پر سوار تھے، اور ان کے حال میں چھال کی لگام تھی جس کی 2 باغیں تھیں۔ کیا معنی کہ جو حج کے لیے آئے، انبیاء بھی آئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے آئے تو آپ نے جس کجاوے پر حج کیا اس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کا قصد کر کے نکلتے ہو، تمہاری اونٹنی کے ایک ایک قدم پر اللہ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، تمہارا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے ہر قدم پر، اور طواف کے بعد تمہاری 2 رکعتیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتی ہیں، اور صفا مروہ کی سعی تم 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا عرفہ کے دن، یوم عرفہ کو، 9 ذوالحجہ کو اللہ ذوالجلال آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ پھر اللہ فیباہی بکم الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے اللہ ذوالجلال فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو عبادی جانی شغصا من کل فج عمیق، میرے بندے دور دراز سے پرا گندا بال ہو کر آئے ہیں، میرے جنت کے امید رکھتے ہیں، اے میرے بندو فلو کان ذنوبکم کا عدد الرمل او کا قطر المطر
لہٰذے اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں لغفرتها، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ افیضوا عبادی مغفور لکم ولمن شفعتم، اب میرے بندو تم مزدلفہ میں چلے جاؤ، میں نے تم کو بھی معاف کر دیا، اور جن جن کے لیے تم نے دعائیں کی میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور پھر فرمایا جب تم جمرات میں کینکریاں مارتے ہو ہر کینکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور جب تم قربانی کرتے ہو اس کا اجر اللہ کے ہاں ذخیرہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جب تم سر کے بال مڈاتے ہو ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور جب تم طواف زیارہ کرتے ہو طواف زیارہ کرتے ہو تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتے ہو جیسے کہ آج ہی اپنی ماں سے تم نے جنم لیا۔ ایک فرشتہ آتا ہے تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے جاؤ اب مستقبل کے لیے عمل کرو، اللہ نے تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو جن بھائیوں نے حج نہیں کیا انہیں حج کرنے کی عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے کیا ہوا ہے اللہ ذوالجلال انہیں بار بار مواقع عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سفر حج کے لیے پہلے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلی چیز حج اور عمرہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جانا چاہیے، اس میں ریا نہ ہو، لوگ حاجی صاحب کہیں گے، الحاج کہیں گے، اگر یہ چیز آ گئی عمل ضائع ہو گیا، کیونکہ حکم یہ ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کریں، اگر اخلاص نہیں ہے وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور دوسری چیز حج کے اخراجات رزق حلال سے ہونے چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ ذوالجلال پاک ہیں اور پاک چیز کو ہی قبول کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، لمبے سفر میں ہے، مٹی سر پر پڑی ہوئی ہے، لباس بھی گرد آلود ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ حالانکہ قبولیت کے تمام مواقع موجود ہیں، مسافر کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، حج پر نکلے ہوئے کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن فرمایا یہ وہ بندہ ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، فرمایا اس کا لباس بھی حرام کا، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، یہ حرام کی غذا کھاتا ہے، اللہ ایسے بندے کی دعا کو کیسے قبول کرتے؟ اس لیے عبادت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا رزق حلال ہو، اور ورنہ اگر حرام کمائی سے انسان کوئی بھی نیک کام کرے، کوئی صدقہ خیرات بھی کرے، اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح انسان سفر حج پر جانے سے پہلے اللہ ذوالجلال سے سچی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور اگر حقوق اس کے ذمے ہیں تو وہ لوگوں کے حقوق بھی ادا کرے، اگر قرضہ وغیرہ ہے ادا کرے یا ان کے ساتھ معاملہ کر لے، اور گھر والوں کو بھی تلقین کرے۔ اسی طرح حج پر جانے سے پہلے حج کے احکام کو بھی اچھی طرح جاننا چاہیے۔ ہمارے ہاں عادت ہے لوگ حج عمرے پر چلے جاتے ہیں، جیسے لوگ کریں گے میں بھی کر لوں گا۔ نہیں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کروں۔ اس لیے تمام عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔
اس لیے ہر عمل کے لیے، جیسے نماز ہے، فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جیسے تمہارا جی چاہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مسائل نہیں سیکھتے، ہم دین کے مسائل نہیں سیکھتے، نہ ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسا عمل کریں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی طرح دوران سفر بھی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، فضول گفتگو سے پرہیز کرنی چاہیے، اپنے ساتھیوں کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور تمام اوقات میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ اگر وہاں جاتے ہیں رش ہے تو یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف دیں اور پھر آپ وہ عمل کریں۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، انسان کو چاہیے کہ وہ حج کے دوران بھی اور باقی عام اوقات میں بھی باجماعت نماز کی پابندی کریں، کسی قسم کی سستی نہ کریں۔ اسی طرح خواتین غیر محرم مردوں کے سامنے پردہ کریں، غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ نہ ہوں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ رب کریم غفور الرحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک باز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کے اہل بیت عظام کا اللہ جنت میں ساتھ نصیب فرما۔ رب کریم ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ اللہ ہمیں صحت والی زندگی عطا فرما اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے کچھ عزیز بیمار ہیں، میری ہمشیرہ بیمار ہے، بھائی ہیں ام سعد بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ذوالجلال انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ رب کریم ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، اللہ ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، انہیں ایمان عطا فرما، عبادت کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کر کے ان کو راضی رکھ کر جنت الفردوس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اللہ تیرے پاس چلے گئے ہیں اللہ انہیں معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے احوال پر رحم فرما، کشمیر، فلسطین، غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما۔ اللہم انصر لهم نصرا عزیزا، اللہم افتح لهم فتحا قریبا، اللہم علیک اعداء الاسلام والمسلمین، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاۃ۔